میں باقی نہیں پوچھوں گا، لیکن جنرل فیض کیونکہ اس وقت ان دی ڈاک، وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے اگر 9 مئی والا تو وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے 29 نومبر 2022 آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خود رابطہ قائم کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے، ٹاپ ٹیئر سے؟ نہیں، اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو ملے ہوں. ٹاپ ٹیئر سے مراد آپ کی نواز شریف یا وزیر شہباز شریف؟ اعظم یا میاں یس نواز سر. شریف ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطہ یا کوئی ایسی نہیں، ان گفتگو کے ان کی ساتھ نہیں وہ ہوئی؟ نہیں ملے. اس کے نیچے کو لوگوں کو ملتے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دوڑ میں تو تھے. نیچے والے تو آپ کے سارے لوگ ملتے ہیں نا، وہ کہیں جو ملتے ہیں. نام تھے وہ بھی، ان ناموں میں بھی ان کا نام شامل تھا، اور ویسے بھی وہ اس یعنی پوزیشن میں تو تھے، وہ چاہتے تو تھے، وہ انسپائر تو کر رہے تھے. اب آپ کا دوسرا حصہ اس الزام کا وہ چل رہا ہے، آپ کے سارے لوگ اب تو کھلے عام بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ثاقب نثار ہے، اور ثاقب نثار بھی اکیلا نہیں ہے، بلکہ عدلیہ کے اندر آپ تو کئی لوگ تو آپ کے ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے، سیدھا سیدھا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد ججز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. تو اگلا قسط کیا ان کی بھی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک 3 اسٹار جنرل کو کسی ایکٹ کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، تو اس نے جو ایکٹ ہے وہ اس نے کو اکیلے تو نہیں کر لیا. اس ایکٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ بھی اسی جرم میں شامل ہیں جو اس نے کیا ہے. اس میں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رانا سکتا ہے. صاحب لیکن ثاقب نثار یا کوئی بھی 4 جج ہوں گے، ان کا سپریم کورٹ تو چلو اندر فیصلوں کے اندر یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اندر تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 9 مئی میں ان کا کیا تعلق ہوگا؟ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں تو ان کا رول بھی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے نا. بعض فیصلے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن ہے، آپ کہیں گے، میں بھی کہوں گا ہاں کنٹروورشل ہے. آپ اور کہیں وہ اس میں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، کہیں گے کنٹروورشل ہے، میں کہوں گا کنٹروورشل ہے. لیکن 9 مئی میں ججوں کا کیا رول ہے؟ بڑی مشکل بات ہے. دیکھیں، اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں، یہ کوئی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس دوران جس دوران اس ایکٹیویٹی کو کیا گیا، اس کے متعلق تیاری ہوئی، پھر اس کو ایگزیکیوشن ہوئی، پھر اس کے بعد آفٹر افیکٹس، ان دنوں میں اگر فیض صاحب کے کوئی کسی اور سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی، کوئی اور بھی مشورہ دیتا رہا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لو، یہ نہیں یہ کر لو، جس طرح سے جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ 1-2 آڈیوز لیک ہوئی تھیں، تو ان میں ایک میں وہ جو تھے ہمارے فارمر گورنر، آپ کا وہ خیال ہے مشاورتی عمل میں؟ وہ بات کر رہے تھے کہ جی صبح یہ فیصلہ ہو جائے گا. غالباً صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے جو فیصلہ عمران خان کو پیش کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں ہوا، اس نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ صبح یہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی قسط میں پھر وہ مشورے کے جرم میں ثاقب نثار صاحب بھی مشکل میں؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں جو ہیں، یہ اب اس میں جس کسی کا بھی کوئی عمل دخل ہوا، تو اگر ایک اپنا فیض حمید صاحب کو اگر کسی نے ان سے رعایت نہیں برتی، تو پھر کسی اور سے رعایت کیسے ہوگی؟ کیا جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو پارڈن ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا، نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. پارڈن نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض اب لمبے عرصے کے لیے پھر سزا کے منتظر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں نا، ان کو اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی نا کہ قانون کیا ہے. پارڈن دینی پڑتی؟ ہاں، پھر تو پارڈن دینی پارڈن پڑتی. نہیں ملے گی؟ میرا خیال نہیں ملے گی. تو اگر جو الزام ہے ان کے اوپر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا آپ کو پتہ کیا ہے؟ 2 سزائیں اور دونوں بڑی ہیں. ہاں بالکل. تو ان میں سے ایک سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا ہے. دیکھیں جی، اب اس چیز کو پریمپٹ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ وہ سزائیں قانون کہتا ہی 2 ہیں، ضروری نہیں کہ 2 ہی سزائیں. ہاں، صورتحال تو ایسی ہی ہے. عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، یہ میری خواہش نہیں ہے. میں تو پچھلے یعنی 3-4 ماہ میں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ داعی رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات اور خاص طور پہ جمہوریت میں
جب تک لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نا تو معاملات آگے نہیں چلتے. اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو جو یہاں پہ آ کے بات کی تھی کہ جی ملک جس بحران میں ہے سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا. عمران کا کیا مستقبل؟ تو میں نے تو یہ بات کہی کہ یہ ہونا چاہیے. دوسری طرف سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اور میرا یہ گمان ہے کہ اس معاملے میں جس معاملے میں فیض حمید صاحب پروسیکیوٹ یا ٹرائل ہونے جا رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے بغیر یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مشکل میں. جی بالکل.